بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا اور وہ بے حد بخشنے والا رحیم ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ زمر آیت 53 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے۔ یہ آیت جو ہے بہت ہی زیادہ پیاری اور میٹھی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جاذبیت ہے اس آیت میں، اور اللہ کی انتہائی زیادہ محبت کا اظہار اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت سن کر، اس آیت کو سمجھ کر بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح نہ کریں، پھر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دو، بلکہ میرے بندوں کو کہہ دو۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے، مالک کی طرف سے، خالق کی طرف سے، معبود کی طرف سے محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے بہت زیادہ گناہ سرزد کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی راہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے اور اس کو سیدھا چلنے کا حکم دیا ہے، اس کو صاف رستہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو غلط راہوں سے چلنے سے روکا ہے۔ اب انسان کے اندر ایک شر کا مادہ ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کو گمراہ کرنے والے بھی موجود ہیں، شریر انسان بھی موجود ہیں، ماحول بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انسان کا بے راہ روی میں آ جانا آسان ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو، کسی طریقے سے اگر وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی وائلیشن کر چکے ہیں اور ایسے امور میں داخل ہو چکے ہیں جو دلدل ہے اور جو خطرناک ہے، جو اعمال کو تباہ کرنے والی ہے، جو بربادی کا سبب بننے والے عمل ہیں، تم جو ہے ان کو کہہ دو کہ مایوس نہ ہو۔ اگر وہ پلٹنا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے در پہ آنے کے لیے ان کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اعتماد کے ساتھ وہ واپس آ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بہترین، اعلیٰ ترین تقویم سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنایا ہے، لیکن جب انسان کے چہرے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندو کہ میرا تو تیرے ساتھ تعلق ہی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بتقاضۂ بشریت تم جو ہے وہ حق سے نکل جاتے ہو، لیکن سکون رکھو، اطمینان رکھو اور یہ امید رکھو کہ تم اللہ کی طرف اگر پلٹنا چاہو تو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور ٹھاٹھیں مار رہی ہیں اور اپنے بندے کا انتظار کرتی ہے کہ میرے پاس میرا بندہ آئے، میں اس کو معاف کروں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہزاروں گناہ بھی کرے اور ہزاروں بھی وہ معافیاں مانگے، اللہ معافی دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلطی ہے، تھوڑا سا بات سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا جو کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ تو اس آیت میں جمیہ کا لفظ ہے کہ تمام کے تمام گناہ میں معاف کر دوں گا۔ صاف ظاہر ہے کہ غیبت بھی گناہ ہے، چگلی بھی گناہ ہے، حق مارنا بھی گناہ ہے، کسی کو لوٹنا بھی گناہ ہے، اور یہ سارے انسانوں کے حقوق ہیں، تو کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ ان کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ اب دیکھیں کہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے تو بندوں کا قتل کیا تھا انہوں نے، تو اس نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے 100 قاتل لوگوں کے بندے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس میں یہ تخصیص نہیں رکھی کہ یہ ایسے، یہ نہیں معاف کرنے، میں نے یہ نہیں معاف کرنے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے معافی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کی نہیں طرف دیکھتا کہ یہ اس کا یہ گناہ معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں ہے، اور سارے گناہ معافی کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس سے ایک اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے، جس کی چگلی کی گئی ہے، جس کو کوئی نقصان پہنچایا گیا، اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ تو عزیز طلبہ، اس کا یہ طریقہ اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ اس بندے کا جس کا حق مارا گیا ہوگا نا، اس کو اپنی رحمت سے خود نواز دے گا، اس کو وہ کلیئر کر دے گا۔ جس نے معافی مانگی، اللہ کے آگے جھک گیا، گڑ گڑایا اور نادم ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے گا۔ لیکن جس کا حق مارا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ریلیف دے دینا ہے۔ اس لیے یہ جو شیطان ہے نا، اس کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ گناہ میں بندے کو مصروف رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تم اسی میں پڑے رہو تو بہتر ہے، تم نے کام ہی اس طرح کے کر لیے، اب تمہارا کہاں وہاں پر چھٹکارا ہونا، اب تو تم اتنے گندے ہو گئے ہو، تمہارے معاملے اب یہاں اور اوپر سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ بندے کو نا ادھر مصروف رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہونا تھا تمہارا ہو گیا، تم گناہوں میں پڑ گئے ہو، اب ایسے ہی تمہارے معاملات ہونے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اندر سے ڈر جاتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، میں نے بہت معاملے خراب کر لیے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے، ہمیں فائدہ ہو جائے، ہم اس سے نکل جائیں۔ لیکن شیطان اور شیطان جیسے لوگ اس کو اسی سمت رکھتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوا، اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ بالکل عجیب سا ہو گیا، تم نکل نہیں سکتے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کو زیادہ تسلی ہے کہ جو لوگ گناہوں میں آگے چلے گئے ہیں، اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن گیا گناہ، لتھڑے ہوئے ہیں وہاں پر گناہوں میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب بھی تم آنا چاہو میرے پاس آ جاؤ، جب بھی تمہارا دل چاہے تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا، میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں کہاں ہوں، تو اس بندے کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم،
تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں۔ تو یہ جو عزیز طلبہ اللہ کا انسان کے ساتھ تعلق، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اتنا قریبی تعلق کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہے جس طرح انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کیسے تعلق ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ معبود ہے۔ سارے انسان کے معاملات جتنے ہیں نا وہ اللہ سے ریلیٹ ہے، کسی بندے کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز اللہ کے ساتھ متعلق، کیونکہ ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے متعلق ہونا۔ وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور آپس میں ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ تعلق جو ہے کسی صورت ٹوٹنا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ تعلق رہنا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا خیال کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر لے، معافی مانگ لے، ترجیح کر لے کہ یا اللہ تو ہی میری ترجیح ہے، اور گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کسی وقت انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے بھی بندے کو معاف کر دیں گے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کسی وقت تم نے مجھے یاد کیا تھا۔ تو یہ محبتیں جو ہے نا اللہ کی، یہ بڑی عجیب سی ہیں۔ وہ ہر وقت انسان سے محبت کرتا ہے اور انتظار میں ہے کب میرا بندہ میرے ساتھ رجوع کر لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں مسئلہ ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں کیوں تمہیں عذاب دوں، اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو میں تمہیں ضرور بخش دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ میں انسان پر ایک ذرہ بھی برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی میری طرف سے انسان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی ترازو رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم گناہ گار ہو چلو جہنم میں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی سارے معاملے نپٹانے جس سے انسان کی تسلی ہو۔ انسان کے عذاب بولیں گے ہاں یہ میں نے کیا ہے، انسان کے ساتھ اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کہے گا میں نے کیا ہے، انسان کے پاؤں بھی کہیں گے کہ میں نے یہ برائی میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ساری چیزیں بنا کے اللہ دکھائے گا کہ تم خود ہی کر رہے ہو فیصلے، تمہارے معاملات خود اس طرح کے ہیں کہ تم نے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی کہ آخر تک اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا دے گا کہ سارے معاملات تم نے خراب کیے، میری طرف سے کوئی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، معافی مانگنی چاہیے۔ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا اس بات سے، اس گفتگو سے، کہ کوئی گناہ جتنا مرضی بڑا ہے معافی موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، اتنی بڑی نیوز ہے کہ اسی پہ اگر ہم خوشیاں منائیں تو خوشیاں نہ ہماری ختم ہو، اگر غور کریں ہم، اتنی زیادہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے اور شیطان کے وسوسے سے بچائے، اور اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ سے ہم محبت کریں، اللہ سے ہی ہم راز و نیاز کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔